اس بجٹ میں حکومت نے کچھ ریلیف دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنا اچھا بجٹ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں آیا اور نہ آگے بھی شاید آئے گا۔ اب چونکہ ہمارے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں اور دشمن بڑا جو ہے وہ چالاک دشمن ہے، اسمال انڈسٹری ہے، اس کے لیے کوئی بہت اچھا بجٹ یا اس کے لیے بہت اچھے جو ہے اقدامات نہیں کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بجلی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر لوڈ شیڈنگ کیوں؟ آپ کی تو کاسٹ مہنگی پڑ رہی ہے، 100 روپے کی چیز آپ 50 روپے کی تو نہیں بیچیں گے۔ اس بجٹ میں ویسے ہمیں بہت زیادہ امیدیں تھیں، اس طرح سے بجٹ نہیں ملا۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دی جائے، گرافک ڈیزائننگ ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے، دوسری سکلز ہیں، اگر وہ سکلز سکھائی جائیں تو یہ روزگار نہیں بچوں کو مل سکتا۔ تو پورے پاکستان میں ایک پرنٹنگ کالج ہے، وہاں پہ 2 ٹیچر پڑھانے والے ہیں۔ مجھے یہ بتائے دو ٹیچر پوری پرنٹنگ انڈسٹری کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ آ چکا ہے۔ حکومت نے بجٹ میں بزنس، انڈسٹریل سیکٹر، امپورٹ ایکسپورٹ پر کیا ریلیف دیا ہے اور صنعت کار بزنس مین اس حکومتی بجٹ پر کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور کن اقدامات پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، یہی بات ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں فارمر چیئرمین پاکستان پرنٹنگ ایسوسی ایشن و اسی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس عبدالمجید صاحب کے ساتھ۔ ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بزنس سیکٹر کے لیے، پیپر انڈسٹری کے لیے اور مجموعی طور پر ملکی معیشت کے لیے حکومت نے اس بجٹ میں کیا رکھا ہے۔ سر، وقت دینے کا بیحد شکریہ۔ بجٹ پر آپ کی گہری نظر ہے، لاہور چیمبر آف کامرس کی گہری نظر ہے، آپ لاہور چیمبر آف کامرس کے بورڈ ممبر ہیں۔ اس بجٹ میں حکومت نے کچھ ریلیف دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، تھینک یو ویری مچ حنان صاحب، آپ کا ٹائم دینے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ دیا گیا ہے اس میں کچھ چیزیں تو بڑی پازیٹیو نظر آئی ہیں اور کافی ساری اس میں کمی بیشی بھی ہے، جو میرا خیال ہے ہر چیز تو کسی بھی وقت پوری نہیں کی جا سکتی۔ اتنا اچھا بجٹ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں آیا اور نہ آگے بھی شاید آئے گا، کیونکہ ہم لوگ IMF کے بہت زیادہ مقروض ہیں۔ بہت ساری شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے بجٹ کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے۔ اس وقت جو بجٹ آیا، جو میں پہلی بات کروں گا کہ پاک فوج کے اوپر کروں گا کہ چونکہ ابھی حال ہی میں جنگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ اور پاکستان نے ایک تاریخی فتح حاصل کی ہے، الحمدللہ۔ اس کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاک فوج کو، اپنی پاکستان کی عوام کو، جنہوں نے مل کر انڈیا کا مقابلہ کیا اور فتح یابی حاصل کی۔ اب چونکہ ہمارے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں اور دشمن بڑا جو ہے وہ چالاک دشمن ہے اور وہ چھپ کے وار کرنے والا ہے، ہمیں حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی کہ فیوچر میں بھی کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو بجٹ بڑھایا گیا، میں اس کے حق میں ہوں کہ یہ بہت اچھا کیا گیا۔ ہمیں دشمن سے بڑھ کے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اور یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ اپنی تلواروں کو اور اپنی گھوڑوں کو ہر وقت تیار رکھو۔ تو اپنے آپ کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا، ہم نے اس کے اوپر ہمیں تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات آ جاتی ہے انڈسٹری کی۔ انڈسٹری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انڈسٹری کے اوپر کچھ میرے تحفظات ہیں۔ ایک تو جو اسمال انڈسٹری ہے اس کے لیے کوئی بہت اچھا بجٹ یا اس کے لیے بہت اچھے جو ہیں اقدامات نہیں کیے گئے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو انڈسٹری، چونکہ پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ انڈسٹری آئے دن بند ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی انڈسٹری بند ہوتی ہے پورے پاکستان میں، اور وہ بیچ کے اور باہر جا کے وہی لوگ انڈسٹری لگا رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان کی معیشت کے اوپر، پاکستان کی اکانومی کے اوپر بڑے برے اثرات آ رہے ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بھی، بجٹ کے اوپر بھی کچھ ایسے ریلیف دیتے کہ لوگ باہر جانے کی بجائے اپنے ہی ملک کو زیادہ ترجیح دیں، تاکہ یہاں پہ روزگار کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی بہت ساری انڈسٹری ایسی ہے جو بند کرنے کے پلان کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کوئی 700 کنٹینر روک دیا گیا، کبھی 500 کنٹینر روک دیا گیا، ڈیوٹی بڑھا دی گئی، اور اس طرح کی کوئی جو فوڈ آئٹمس ہیں، میٹ ہے، میڈیسن ہے، سبزیاں ہیں، وہ کنٹینرز میں پڑے پڑے خراب ہو جاتی ہیں
اور لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. جو چیزیں ایک 3-4 مہینے کنٹینر رکے رہے, اس سے لوگوں کے جو بزنس پہ جو اثرات ہیں وہ بہت برے پڑتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اگر گورنمنٹ اس طرح کی پابندیاں اور غلط طریقہ استعمال کرنے کے بجائے میرا خیال ہے کہ کچھ ریلیف دے اور اس کے کوئی اچھے اقدامات ایسے کرے کہ کسی کا کام نہ رکے اور ان کی گورنمنٹ کی جو وصولیات ہیں وہ بھی پوری ہو سکیں. تو اگر اس طرف فوکس کیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا. اس طرح کے ریلیف جو ہے وہ نہیں دیے گئے انڈسٹری کے حوالے سے. اچھا, آپ جو کنٹینر روکنے کی بات کر رہے ہیں اس میں فوڈ ہے, ویجیٹیبل ہے, میٹ ہے, میڈیسن ہے, یہ کھلے آسمان کے نیچے 60, 65, 70 ٹمپریچر درجہ حرارت کے جب یہ اس کو اتنا سخت درجہ حرارت فیس کرتی ہے وہ پروڈکٹس اور چیزیں, جبکہ نارملی 30-35 تک ٹمپریچر ہونا چاہیے ان آئٹمس کے لیے, تو اس کے بعد وہ قابل استعمال رہ جاتی ہیں. کیا وہ استعمال کرے گا عام آدمی ان چیزوں کو؟ کچھ چیزیں تو بالکل گل سڑ جاتی ہیں, یہ تو پکی بات ہے. اگر میڈیسن کو لیں, میڈیسن کو بظاہر تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی ایفیکیسی زیرو ہو جاتی ہے. اب وہ مارکیٹ میں بکے گی لیکن کسی کے لیے وہ بے سود ہوگی, اس کا اثر ہی نہیں ہوگا کسی پہ, وہ بیکار ہے. تو میرا خیال ہے ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کو خود سے سوچنا چاہیے کہ پروڈکٹس کیسی ہیں اور ان کو ان ٹائم پہ انڈسٹری ٹو انڈسٹری یا سی پورٹ سے, ڈرائی پورٹ سے لوگوں کے انڈسٹری تک کیسے پہنچنا چاہیے. تو اس کے لیے کچھ آسان اقدامات اٹھانے چاہیے. پاکستان ابھی ایک امپورٹ بیسڈ کنٹری ہے, ہمیں ایکسپورٹ کی طرف اس بجٹ میں بھی جانے میں کے لیے حکومت نے کوئی واضح اقدامات نہیں کیے. ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے, ہمارے یہاں پہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, تو اگر ایکسپورٹ کی طرف بڑھا جائے تو کس طرح پاکستان کی ترقی ہو سکتی ہے؟ اس بارے ایکسپورٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں. لیکن جب تک آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ کاسٹ کنٹرول نہیں ہوتی تو آپ ایکسپورٹ ویسے ہی نہیں کر سکتے. آپ کی چیز یہاں پہ پاکستان میں بجلی سستی ہو, گیس سستی ہو, تاکہ مینوفیکچرنگ میں جو ایک مسائل آتے ہیں آئے دن, ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بجلی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر لوڈ شیڈنگ کیوں, اور یہ جو فلیکچویشن ہوتی ہے دن میں 10 مرتبہ ابھی بھی بجلی جاری ہے, یہ کیوں؟ اگر زیادہ ہے تو اس کا ریلیف عوام کو ملنا چاہیے, اس کو عوام کو کنٹینیوسلی بجلی, کوالٹی والی بجلی ملنی چاہیے. یہ جو وولٹیج کی کمی بیشی ہوتی ہے, اس سے ڈیجیٹل مشینری کا دور ہے, وہ سارے کارڈ شارڈ سب جل جاتے ہیں. کچھ ایسی مشینیں ہیں جو ایک مرتبہ بجلی جائے تو اس کے بعد 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کو ٹیمپریچر کنٹرول کرنے میں لگ جاتا ہے, وہ انڈسٹری کا لاس ہوتا ہے. اس طرح کے لاسز کی شکل میں کیسے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس بجلی پوری نہیں ہے, آپ کے پاس گیس نہیں ہے, آپ کے پاس جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے, ریٹس بہت زیادہ ہیں. پھر جو پہلے میں نے بات کی ہے, جب آپ کی پروڈکٹ آپ تک آج جو پہنچنی تھی وہ 3 مہینے بعد پہنچ رہی ہے, تو وہ آپ کے لیے کیسے کاسٹ میں آئے گی؟ جب کاسٹ میں ہی نہیں آپ کی چیز آ رہی تو آپ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ کی تو کاسٹ مہنگی پڑ رہی ہے, 100 روپے کی چیز آپ 50 روپے کی تو نہیں بیچیں گے. تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے, انڈسٹری کے لیے کوئی بہتر پلانز ہونے چاہیے, جو کہ اس بجٹ میں ویسے ہمیں بہت زیادہ امیدیں تھیں, اس طرح سے بجٹ نہیں ملا. ابھی ہم بجٹ کو دیکھ رہے ہیں, ڈیجیٹل انکم ہے, سوشل ایپس ہیں, یا جو ڈیجیٹل بزنس نئی جنریشن کر رہی ہے تو اس پر بھی ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن جو نئی جنریشن کو دی جائے. جابس ہے نہیں, بچے ایجوکیشن ڈگریاں لینے کے بعد بھی وہ بے روزگار ہیں, جاب لیس ہیں. تو اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دی جائے, گرافک ڈیزائننگ ہے, آئی ٹی سیکٹر ہے, دوسری سکلز ہیں, اگر وہ سکلز سکھائی جائیں تو یہ روزگار نہیں بچوں کو مل سکتا, پاکستان بہتر حالات میں نہیں آگے بڑھ سکتا. جی, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ پاکستان میں صرف تعلیم مل رہی ہے, ٹیکنیکلی بالکل بھی زیرو ہے.
اور MA کر کے بھی بندہ آتا ہے, MBA کر کے بھی بندہ آتا ہے, تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا فیوچر کیا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے. جتنی تعلیم وہ حاصل کر کے آیا ہے, جب سٹارٹنگ میں اس کو سیلری وہ والی نہیں ملتی, وہ کام نہیں کرتا. تو اس طرح بے روزگاری بڑھتی ہے. جب تک سکل کے لیے مواقع نہ دیے جائیں گے, جو گورنمنٹ نے ٹیپٹا بنایا, ماشاءاللہ بڑا اچھا ادارہ ہے, نیپٹیک ہے وہ بھی بڑا اچھا ادارہ ہے, لیکن وہاں پہ بھی ابھی اس طرح سے سکل جو ہے نہیں دی جا رہی. ہماری پرنٹنگ انڈسٹری میں, چونکہ تعلق میرا پرنٹنگ انڈسٹری سے ہے, تو پورے پاکستان میں ایک پرنٹنگ کالج ہے, وہاں پہ 2 ٹیچر پڑھانے والے ہیں. مجھے یہ بتایا دو ٹیچر پوری پرنٹنگ انڈسٹری کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں, جبکہ وہاں پہ جب یہ سٹارٹ ہوا تھا 1960 میں تقریباً ادارہ بنایا گیا تھا, تو اس وقت بھی کوئی 30 ٹیچر تھے, ٹھیک ہے, اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا جا رہا تھا. آہستہ آہستہ اس کو آگے جانے کی بجائے یہ پیچھے چلا گیا, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ لاس ہوا. ہماری انڈسٹری میں تو اسکل پرسن ملتے ہی نہیں ہیں, جبکہ میری پچھلے دنوں ٹیپٹا سے بات ہوئی, اس کی جو مینجمنٹ ہے, تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ 1000 بچہ بھی ہمیں 6 مہینے میں دیں گے تو یقین کریں کہ اس کے لیے جاب کی گارنٹی ہم دیتے ہیں, ہماری انڈسٹری دیتی ہے کہ وہ ایک دن کے لیے بھی فارغ نہیں بیٹھیں گے. تو ٹیکنیکل کالج بنانے چاہیے, انسٹیٹیوٹ بنانے چاہیے, ٹیکنیکلی بہت ضرورت ہے. نہ یہاں پہ پلمبر کوالیفائڈ ہے, یہاں پہ الیکٹریکل کے بندے کوالیفائڈ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے ہماری انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, کوئی بھی اسکل پرسن نہیں ہے. ہر انڈسٹری کو اپنے لیے لیبر رکھ کے ان کو تیار کرنا پڑتا ہے. وہ 2 3 سال میں جا کے ایک بچہ اگر تیار ہوتا ہے, تو وہ بھی وہ اتنا کوالیفائڈ جس طرح سے ہو سکتے تھے, اس طرح وہ ان پڑھ اس طرح سے تیار نہیں ہو سکتا. تو اس کی طرف بہت زیادہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے. سر آخری سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے. ہمیں ہزاروں لاکھوں نئی جنریشن کے تعلیم یافتہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ڈگری لے کے نسٹ سے, لمس سے, UET سے یا کسی بھی بڑے ادارے سے کوئی اسٹوڈنٹ لڑکا لڑکی نکلتے ہیں. جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ ان کو وہ ڈگری کے مطابق وہ پہلے دن نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں سیلری مل جائے یا کام مل جائے, کیا اوور دا نائٹ آپ پوری دنیا پھرتے ہیں, کیا راتوں رات بھی کوئی کامیابی یا بڑا ٹارگٹ اچیو کر کے کوئی ہو سکتا ہے؟ کچھ دنیا میں ایسا ہے, کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک لمبا سفر ہے, ایکسپوجر ہے, ایکسپیرینس ہے, دنیا کو دیکھا آپ نے, اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ کامیابی کیسے مل سکتی ہے. واقعی بہت زبردست آپ نے سوال کیا. اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی IT کا دور بڑا زبردست جا رہا ہے, لیکن IT بھی گھر بیٹھے تو نہیں آپ کر سکتے, اس کے لیے بھی انسٹیٹیوٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے. اگر میں اگزامپل دوں, میں ایک ہاسپٹل بھی چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہاسپٹل میں ایک MBBS ڈاکٹر جو ہے, آپ کو شاید اس بات کا سن کے یقین نہ آئے, ایک MBBS ڈاکٹر پاکستان میں اگر کہیں ہاسپٹل میں کر رہا ہے تو اس کی 50,000 سے لے کے 70,000 روپیہ تک سیلری ہے, ہائی کوالیفائڈ, ٹھیک ہے. اس نے اپنی زندگی کے 30 سال MBBS ہونے میں لگا دیے. میرے پاس یہاں پہ بالکل ان پڑھ لوگ ہیں لیکن سکلڈ ہیں, وہ 2 لاکھ روپیہ سیلری لے رہے ہیں. تو سکل ہونا بہت ضروری ہے, ہنر آنا بہت ضروری ہے. صرف تعلیم کچھ نہیں ہے, تعلیم کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یونیورسٹی میں لیبارٹریز بنائی جائیں, R&D بنائی جائے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, وہ زراعت کے اوپر ہو, وہ IT کے اوپر ہو, وہ کسی بھی انڈسٹری میں. جب تک یہ یونیورسٹی میں اس طرح کے معاملات یا کالجز میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے, صرف پڑھ کے باہر نکل کے بچہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ چونکہ دنیا میں دوڑ بہت تیز ہو گئی ہے, تو بچے بھی اسی دوڑ میں شامل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں آج رات کو سوؤں تو صبح اٹھوں تو کروڑ پتی بن جاؤں, تو جو کہ ممکن نہیں ہے. سکل ہوگی تو وہ جمپ لگا سکتا ہے اپنی تعلیم کے بل بوتے پہ, اپنی سکل کے بل بوتے پہ. تو اگر سکل نہیں ہے نا
تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. عام طور پہ اس کا وہی بات ہے کہ منیمم سیلری کتنی ہے جی 35,000 روپیہ. کسی کے پاس جائے گا وہ کہے گی تعلیم تیری جو بھی ہے تجھے کام نہیں آتا, ہم 35,000 سے اوپر نہیں دے سکتے. وہ جب پڑھ رہا تھا تو اس نے سوچا تھا میں جا کر 2 لاکھ روپیہ لوں گا. اب 35 وہ کیسے لے؟ اس نے تو سوچا 2 لاکھ روپے کا, لہٰذا وہ کام ہی نہیں کرے گا. اسی طرح سے بے روزگاری جو ہے نا وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اور اس کے بعد وہ ناخوش ہوتا ہے اپنے معاشرے سے اور اپنے فیملی سے کہ تم لوگوں نے مجھے میری زندگی ضائع کی. اب اس کی کوشش ہے کہ میں باہر جاؤں, باہر جا کے چاہے لوگوں کی وہ گاڑیاں دھوتا ہوگا یا گھروں کے کام کرے گا یا انڈسٹری میں مزدوری ہی کرے گا, کیونکہ وہاں پہ پوری دنیا میں اگر ڈپلومہ نہیں ہے تو جاب نہیں ملتی, چاہے وہ الیکٹرک ہے, چاہے وہ پلمبنگ ہے, یا کوئی بھی فیلڈ لے لے, تو وہاں پہ جاب نہیں ملتی. تو پاکستان میں بھی یہی حال ہے, جب تک یہ اسکل نہیں لیں گے آگے جاب نہیں ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اسکل بھی لینی چاہیے. کہیں نہ کہیں اس کو 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی ایسی کلاسز لینی چاہیے جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے. آج ہماری گفتگو بڑی منفرد ہے اور اس میں سیکھنے کے لیے بڑی باتیں ہیں, کیونکہ جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے, کامیاب بزنس مین ہیں, ٹریڈ پالیٹکس میں کامیاب پرسنالٹی ہیں اور فلاحی حوالے سے نہایت نیک سیرت کردار ہیں. عبدالمجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نئی نسل کے لیے ایک بڑی شاندار مثال ہیں. وہ اس طرح کہ اگر ان کا ذاتی بزنس دیکھا جائے تو پرنٹنگ کا, ڈاٹ پرنٹ کا پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے. اس کے سی ای او ہیں, چیئرمین رہ چکے ہیں پرنٹنگ ایسوسی ایشن پاکستان کے. فرایا فیروزپور روڈ انڈسٹری ایسوسی ایشن جو لاہور کا سب سے مضبوط ایک انڈسٹری زون ہے, اس کے وائس چیئرمین رہ چکے ہیں. اسی طرح ابھی اسی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی پوزیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختانہ رفیق ویلفیئر ہاسپٹل جو انسانی فلاح کے ایک عظیم الشان ادارہ ہے, اس کو چلا رہے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں اسی صورت آگے بڑھ سکتے ہیں جب آپ انتھک محنت کرتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں, جب آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑتے ہیں. آپ کہتے ہیں آگے بڑھنا ہے, آگے نکلنا ہے, تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں, اپنی منزل پر نظر رکھتے ہیں, تو ایک دن منزل ضرور مل جاتی ہے. ہمیشہ مثبت سوچئے, محنت کیجئے, خدا پر یقین رکھیے, کسی کا برا نہ سوچئے اور اپنا اچھا کرنے کی اور دوسروں کا اچھا کرنے کی کوشش کیجئے. حکومت پاکستان نے اس نئے مالی سال کے بجٹ میں صنعت کار, بزنس و انڈسٹریل سیکٹر کو ریلیف اس حد تک تو نہیں دیا جس حد تک ملنا چاہیے تھا, جس سے انڈسٹری پھل پھول سکتی تھی. مگر صوبائی حکومت نے ابھی بجٹ دینا ہے, تو صوبائی حکومت کو چاہیے کہ صوبے میں جو انڈسٹری زونز ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور دوسرے معاملات جو صوبائی گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں, وہ حل کرے, حالات سازگار بنائے. پاکستان میں, پنجاب میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فروغ دیا جائے. اگر آپ اچھے باربر بھی ہیں تب بھی آپ دنیا میں اچھا روزگار کما سکتے ہیں. نئی نسل کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آنا ہوگا اور ہماری حکومت کو ایسے انیشیٹو لینے ہوں گے جس سے ٹیکنیکل سکلز پروان چڑھ سکیں, بچے باہنر بن کر اپنے روزگار کما سکیں اور ایک خوشحال زندگی گزار سکیں. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.